بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمزور ارادے کامیابی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ خامیوں کا احساس کامیابی کی کنجی ہے۔ 23 سال کی عمر میں شادی کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے سچ بول کر ہار جانا بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح لگاتار جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ صاف صاف ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا۔ پاس بیٹھنے والے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیتے تھے۔ ناظرین، دہی کو کیل محاسوں پر لگائیں، کیل محاسے چند دن میں غائب ہو جائیں گے۔ جڑواں بچہ پیدا کرنے میں کیلے کا ملک شیک بنا کر پی لیا کریں۔ کھانے کے فوری بعد نیند آنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ کھجور قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور معدے سے نقصان دہ جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈے دودھ میں ایسے طاقتور جراثیم ہوتے ہیں جو جلد کے نرم حصوں خصوصاً چہرے اور ہاتھوں کو نرم ملائم بناتے ہیں۔ ناظرین، گڑ والا شربت بنا کر پینے سے بواسیر کے مرض میں افاقہ ہوتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے سے آپ کو پرسکون نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پھل اور سبزیاں کھانا شروع کر دیں، ذہنی آرام مل جائے گا۔ اگر پیشاب کرتے وقت جلن محسوس ہوتی ہو تو آپ زیادہ پانی پینے سے جلن فوری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ بانجھپن کی بیماری دور کرنے کے لیے بانجھ عورت کو بارش کا پانی پلائیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر چوہوں سے تنگ آ چکے ہیں تو بلی گھر میں لا کر چھوڑ دیں، چند دنوں میں چوہوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ناظرین، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے اہل یعنی بیوی اور اقربا پر کچھ خرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی توقع رکھتا ہے تو اس کا یہ خرچ اس کے حق میں ہے، صدقہ ہو جاتا ہے۔ اگر کام کرنے کے بنا تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو پانی میں تھوڑا سا نمک اور چینی ڈال کر ابال لیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد پی لیں۔ تیز تیز روٹی کھانا معدے کی بیماریوں کو دعوت دینا ہے۔ ناظرین، کھانا پکاتے ہوئے اللہ کے یہ نام یا کریم یا ودود کا ورد کریں، گھر سے لڑائی جھگڑے میاں بیوی کی ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی اور محبت و سکون آ جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل خالی پیٹ چند منٹ دوڑ لیں۔ 70 سال تک دل کی نسیں کمزور نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ ہوگا۔ AB+ خون گروپ کے لوگ قدرتی طور پر قائدانہ صلاحیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ناظرین، کھانے کے بعد مسواک سے دانت صاف کر لینے سے کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا اور نہ ہی آپ کے دانت کبھی کمزور ہوں گے۔ رات کو کھجور کھانے سے معدے کا کینسر آپ کو زندگی بھر نہیں ہوتا۔ ناظرین، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ناظرین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرما دیجیے کہ حق تعالی شانہ مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھی عورت داخل نہیں ہو سکتی
وہ عورت رونے لگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہہ دو کہ جنت میں بڑھاپے کی حالت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ حق تعالیٰ جل و شانہ سب اہل جنت عورتوں کو 9 عمر کمواریاں بنا دیں گے۔ اور حق تعالیٰ پاک جل و شانہ کے اس قول فجعلناہن ابکارا، یہ میں اس کا بیان ہے جس کا ترجمہ اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں، یعنی ہمیشہ کنواریاں ہی رہتی ہیں، صحبت کے بعد پھر کنواریاں بن جاتی ہیں۔ ترمذی حدیث 227۔ ناظرین، رات کو ناک میں لہسن کے رس کا ایک قطرہ ڈال کر سونے سے کبھی پیٹ باہر نہیں نکلے گا۔ ناظرین، اگر جوڑوں اور پٹھوں میں درد رہتا ہو تو روزانہ 8 گلاس پانی پی لیا کریں۔ 60 سال تک جوڑوں اور پٹھوں کا درد نہیں ہوگا۔ اگر جسم ہر وقت طاقت سے خالی اور کمزور محسوس ہوتا ہو تو روزانہ کھجور کے 5 دانے گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے جسم میں طاقت ابھر آئے گی۔ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا زیرہ کے ساتھ ملا کر کیپسول بھر لیں اور روزانہ 1 کیپسول استعمال کریں۔ اس سے جسم کے اندرونی زخم صحت و تندرستی کو پہنچ جاتے ہیں۔ اگر جامن بچوں کو رات سونے سے پہلے کھلائے جائیں تو ان کے پیٹ کے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، شلجم کچا کھاؤ، اس سے نظر اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد اسبگول کی بھوسی 2 چمچ 1 گلاس دودھ میں ملا کر پئیں۔ یہ معدے کی تیزابیت اور گرمی دور کرنے میں بہت مفید ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور یہ جسم کے ہر قسم کے مضر بیکٹیریا کو ختم کرنے کا سہل علاج ہے۔ پاؤں یا جوڑوں میں درد رہتا ہو تو زیتون کے تیل سے روزانہ مالش کریں، درد ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں ایسے لوگ زندگی بھر طاقتور رہتے ہیں۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دو۔ ڈگری تو محض تعلیمی اخراجات کی رسید ہوتی ہے، علم تو انسان کی گفتگو اور عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ناظرین، روزانہ صبح نہار منہ 2 سیب کھانے سے چند ہفتوں میں صحت لاجواب ہو جائے گی اور آپ کا چہرہ 17 سال جیسا جوان نظر آنے لگے گا۔ پیٹ میں اپھارا پن، سینے میں جلن یا معدے میں درد ہو تو زیرہ اور کالا نمک باریک صفوف بنا لیں۔ 5 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 سے 3 مرتبہ کھانے کے بعد لیں۔ ان تمام مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ سر درد والے حضرات پالک سے دور رہیں ورنہ درد مزید بڑھے گا۔ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد پانی نہ پئیں، انشاءاللہ پیٹ درد سے حفاظت میں رہو گے۔ جامن کی گٹھلی کی صفوف بنا لیں اور ہم وزن شہد میں ملا کر پیسٹ بنا لیں، پھر سلائی کی مدد سے صبح و شام آنکھوں میں لگائیں، انشاءاللہ موتیا ٹھیک ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر انسان کی اذیتیں اور تکلیفیں اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن لوگوں پر ہم حسد کرتے ہیں ان پر ہمیں رحم آتا، کیونکہ انسان کافی سارے مشقتوں اور تکالیف ملنے کے بعد کامیابی پاتا ہے۔ ناظرین، صبح جلدی اٹھنے سے آپ کبھی اندھے نہیں ہوں گے۔ کھیرا اور لیمو کھانا آپ کو مضر کولیسٹرول کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ پانی میں ناریل کے تیل کے چند قطرے اور نیم کے پتے ڈال کر نہا لو، انشاءاللہ سالوں تک جسم کے کسی بھی حصے پر خارش نہیں ہوگی۔ ناظرین، پیٹ میں درد ہونے لگے تو پودینے کے پتے چبانے سے درد ختم ہو جائے گا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو یہ دعا پڑھتے، ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا یعنی سوتا اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا، سو کر اٹھوں گا، اور جب جاگتے تو یہ دعا پڑھتے، ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ جل و جلالہ کے لیے ہیں، جس نے موت کے بعد زندگی عطا فرمائی، اور اسی پاک ذات کی طرف قیامت میں لوٹنا ہے۔ ترمذی حدیث 239۔ ناظرین، دوپہر کے کھانے کے ساتھ پیاز کا سلاد استعمال کرنے سے موسم کے منفی اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ نہارمو کھجور کھانے سے دل کے امراض میں افاقہ ہوتا ہے۔ نسوانی حسن میں اضافہ کرنے کے لیے انار کا رس نکال کر پئیں۔ ہاتھ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ میں ٹماٹر کا رس ڈال کر پکائیں اور آدھے گھنٹے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں۔ ناخنوں کی میل اتارنی ہے تو ناخنوں کو لیموں کے پانی سے دھو ڈالیں۔ سرکہ میں کلونجی ملا کر کھانے سے بدن پر دانے اور پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ دہی کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریا دور ہو جاتے ہیں۔ زبان کھولنے سے پہلے سوچ لو کہ دنیا آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ کدو کا حلوہ کھانے سے آپ کا دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ زیادہ مرچ مسالے کھانے سے قبض ہو جانے کا خدشہ ہے۔ امرود ہمیشہ کچا کھائیں، زیادہ فائدہ دے گا۔ آٹے میں لیموں ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا۔ نہارمو کیلا کھائیں، اس سے بے چینی اور ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے اور بندے کا موڈ فریش رہتا ہے۔ ایک لیموں کاٹ لیں اور اسے پیشانی پر ملیں، دیکھتے ہی دیکھتے سر کا درد فوراً غائب ہو جائے گا۔ عربی مردوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ مادہ تولید کو گاڑھا کرتی ہے، گردوں کو فربا کرتی ہے۔ بنی ہوئی عربی بطور سالن پیشاب اور مثانے کے امراض کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، روغن بادام کھائیں، یہ دماغی کمزوری ختم کرتی ہے۔ اگر آپ اپنا چہرے پر نور پیدا کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں، انشاءاللہ نور ہی نور پیدا ہوگا۔ ناظرین، کھجوریں رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دو، صبح گٹلیاں نکال کر دودھ شامل کر کے ملک شیک بنا لیں اور بچوں کو پلائیں، کچھ دنوں میں قد بڑھ جائے گا۔ بانس کی جڑ کا سفوف 2 چٹکی کھانے میں ملا کر کھائیں، قد تیزی سے بڑھے گا۔ کھانے کے بعد ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا کھائیں، بڑا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا۔ ایک چمچ دہی اور سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 6 مرتبہ کھائیں، بڑا ہوا پیٹ کم ہوگا۔ اگر قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے تو تلوں والی ریوڑی کھائیں، یہ بیماری دور ہو جائے گی۔ ہاتھوں پر دہی کا لیپ کر لیں اور کچھ دیر بعد دھو لیں، آپ کے ہاتھ نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ ناظرین، نیاز بو کی چٹنی بنائیں، اس میں تھوڑا سا نمک اور مرچ ملا لیں اور کھانے کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ یورک ایسڈ کا مسئلہ جڑ سے ختم ہوگا۔ پودینے کے کہوے میں 2 چمچ شہد ملا کر پی لیں، معدے کی گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ناظرین، کریلے کی سبزی شوگر کے مریض کھائیں، یہ بہترین غذا ہے۔ کلونجی اور شیریں دونوں کو پیس کر مکس کر لیں، صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ الرجی اور چھینکیں سے چھٹکارا۔
ناظرین، اللہ نے اس سانپ کو جس کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جنت تک پہنچا اسے اصفہان میں پھینکا، السی ابال کر اس میں چند قطرے لیمو کا رس اور شہد ملا کر نقش فرمائے، نزلہ، زکام اور کھانسی سے نجات کا لاجواب ٹوٹکا ہے۔ کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض کے لیے مفید ہے، دن میں 3 کھجوریں ضرور کھائیں۔ ناظرین، چھوارا گرم ہوتا ہے، چھاتی اور پھیپھڑوں کو قوت دیتا ہے۔ ناظرین، رات کے کھانے سے پہلے 21 کالی مرچوں کا قہوہ پئیں، سانس پھولنا اور پھیپھڑوں پر پانی چڑھ جانے کا مسئلہ دور ہوگا۔ روزانہ آدھے لیمو کا رس اور 1 چمچ شہد 1 گلاس پانی میں 40 دن تک پئیں، ہاتھ پاؤں سن نہ ہوں گے۔ ناظرین، کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ ناظرین، غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد انسان کو آرام کرنا چاہیے اور رات کے کھانے کے بعد ہمیشہ ہلکی پھلکی چہل قدمی کرنا صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے، آنکھوں اور دماغ کو نقصان ہوتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیمو پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے آپ کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ اگر جسم پر گرمی کے دانے نکل آئیں تو سرسوں کا تیل گرم کر کے لگانا، تمام دانے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر وزن کم ہونا شروع ہو جائے تو پکے ہوئے کیلے کھانے سے وزن دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا وزن ٹھیک ہو جائے گا۔ پانی نیم گرم پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرنے والا بندہ کبھی وزن نہیں کم کر سکتا۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ اجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ جن لوگوں کو گرمی میں چڑچڑا پن رہتا ہے وہ آلو بخارے کا جوس پی لیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب بھی غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ نہار منہ مولی 2 ہفتے کھائیں، پتے کی پتھری ختم ہو جائے گی۔ روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ جزاک اللہ۔